الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، حاضرین اجلاس، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا اور ایک جوش ولولے اور جذبے کے ساتھ سننے کے لیے اس مجمع میں حاضر آئے. لکھنؤ کی سرزمین بڑی تاریخی سرزمین ہے اور لکھنؤ والے بڑے نفاست پسند ہوتے ہیں. تقریباً ہندوستان میں یہ بات مشہور ہے کہ لکھنؤ والوں کی زبان میٹھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھ لینا، زبان چاہے جتنی بھی میٹھی ہو لیکن گستاخ رسول کے لیے اپنا ذہن اتنا ہی کڑوا رہا. دشمن رسول کے لیے اپنا دماغ اتنا ہی کڑوا بھی ہونا چاہیے. زبان میٹھی ضرور ہو، لیکن جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بات آئے تو نہ ہمارا دل نرم ہوگا، نہ دماغ ٹھنڈا ہوگا، نہ زبان میٹھی ہوگی. ہم بڑے نفاست پسند ہیں، ہمیں بھی اچھے مزاج آتے ہیں، اخلاق و کردار ہمیں بھی آتے ہیں، لوگوں سے نرمی اور محبت سے ملنا ہم نے بھی سیکھا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے اسی کے ساتھ نرمی کی جائے گی جو میرے مصطفیٰ کا احترام کرے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا. ہمارا یہی دستور ہے اور اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں. حدیث رسول ہے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ رسول پاک سے محبت نہ کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے تب تک ایمان بھی کمپلیٹ نہیں کی. اور ایک بات، آپ کی زبان میٹھی بھی ہے، نفاست پسند بھی ہے، لیکن یہ لکھنؤ کی سرزمین نوابوں کی سرزمین بھی رہی ہے. ہو سکتا ہے نوابوں نے اپنی تاریخ رقم کی ہو، عیش و عشرت میں، لیکن عنقریب ہم دیکھ رہے ہیں حالات کو، حالات ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں. عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب تاریخ لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ لکھنؤ کے نوابوں نے وہ نہیں کیا جو لکھنؤ کے غریبوں نے کر دکھایا. انشاءاللہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ایمان اسی کو تسلیم کرتے ہیں. آئیے میں چند باتیں آپ کو میسج کے طور پر بتاتا ہوں. خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، حضور سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود اس سے محبت کرے. تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب تم ہونا چاہتے ہو، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ رسول پاک کے پیچھے ہو جاؤ، ان کے قدموں کے پیچھے چلنے لگو. قرآن کہتا ہے اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا.
جس کو شاعر نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ محبت رسول کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم ایسے فنا ہو جاؤ کہ تمہارے مانگنے سے پہلے مولا تمہاری ساری ضرورتیں پوری فرمائے، ہر چیز تمہاری اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمان اس وقت سے ذلت و رسوائی کی طرف آنے لگ گیا، ہم سے ساری چیزیں کب چھینی گئی، ہمارے میدان، ہماری طاقتیں، ہماری حکومتیں، ہمارے اقتدار کب چھینے جانے لگے۔ تاریخ کی اگر اوراق کو پلٹ کر کے دیکھو گے ایک ہی نقطہ نظر آئے گا، ایک ہی نقطہ نظر آئے گا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے چہرہ کیا پھرا، ہماری عزتوں اور وقار میں کمی آنے لگی، ہم سے ساری دولتیں چھینی جانے لگیں۔ میرے عزیزو، اسپین میں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، 700 سال اسپین، جس کو اندلس کہا جاتا تھا پہلے، آپ نے نام سنا ہوگا مسجد قرطبہ کا، آج بھی اسپین میں موجود ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ تقریباً 500 سے زیادہ مسجدیں چرچ میں بدل گئی، مسجدیں بند ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی گئی 700 سال کے بعد۔ کیا وجہ کیا ہوئی تھی؟ 700 سال تک چلنے والی بے باک حکومتیں اچانک زوال پذیر کیسے ہو گئی؟ زوال پذیر کیسے ہو گئی؟ ختم کیسے ہوئی؟ آپ تاریخ میں تلاش کر کے دیکھ لینا، آپ کو ایک ہی نقطہ نظر آئے گا۔ اسپین کا وہ آخری زمانہ جب مسلمان بڑے ماڈرن ہو گئے تھے، بہت ہی زیادہ ماڈرن، یہاں تک کہ عیسائیوں نے ایک گستاخ رسول کو چوراہے پر کھڑا کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکنے کے لیے کہا۔ وہ ظالم خبیث گالیاں بکتا رہتا تھا، پاگل ذہن کا تھا، لیکن جو لوگ تھے وہاں اتنے ایجوکیٹڈ اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور ماڈرن سمجھتے تھے، اور وہ اگنور کرتے چلے گئے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ گالیاں دے رہا ہے صبح سے شام اور چلا جائے گا، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اس طرح سے کئی دن تک معاملات چلتے رہے، انہوں نے گستاخیاں حضور پاک کی کئی مرتبہ کی۔ اسپین کے مسلمان اس قدر سیکولر ہو گئے تھے، اس قدر ماڈرن ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دی جانے والی گالیوں کو کوئی سیریس نہیں لیا، کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ یہی وہ آخری وقت ہے جب عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کا ایمان ختم ہو چکا، اب ان کا بخار اتر چکا ہے، ان پر حملہ کرو، انہیں مار ڈالو، اب یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ اسپین کے لوگوں پر عیسائیوں نے ایسی سختیاں لائی کہ سب کو تتر بتر کر دیا، حکومتیں ختم ہو گئی اور سارے تخت اچھال دیے گئے، سارے امیروں کو شہر بدر کر دیا گیا، ہزاروں کو قتل کر دیا گیا، اور اسپین سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ کیوں؟ میرے عزیزو، دنیا آج بھی یہ جانتی ہے جو مسلمان اپنے نبی کے لیے نہ کھڑا ہو سکے وہ اپنی قوم کے لیے کبھی نہیں کھڑا ہو سکے۔ آج میری بات بھی یہ یاد رکھ لینا، تمہارے بھی گھروں میں بیویاں، بچیاں، بیٹیاں، بہویں ہوں گی، تمہارا بھی گھر بار، دکان، جائیداد ہوں گے، اور آج آپ یہ سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی بھونکے، ارے چھوڑو میاں، اگر میں کچھ کروں گا تو میری جائیداد، میری سمپتی اور میرے اولاد سب کے لیے حالات خراب ہو جائیں گے، کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑ جائیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ چھوڑو، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ جس دن تم نے یہ سوچ لیا چند دن انتظار کرو، امام غزالی نے فرمایا وہ دن تمہیں دیکھنا پڑے گا جب تمہاری ماں اور بہنوں کو گھروں سے نکال کر بازار میں بیچا جائے گا، تمہارے بچوں کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، جو قوم اس کے نبی کی عزت کے لیے نہ کھڑی ہو پھر اسے دنیا میں عزت سے جینے کا حق بھی نہیں ہے، پھر جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہماری عزتیں اگر آج سلامت ہیں تو صرف نام مصطفیٰ سے ہے۔ اقبال نے کہا آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو اور ہماری عزت نام مصطفیٰ سے ہے۔
اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینوں سے نکل گئی تو پھر تمہاری کوئی آبرو کوئی عزت نہیں۔ آج یہ جس قدر آتنک مچائے ہوئے ہیں اور خود ہمیں آتنکواد کا لفظ جوڑ کر کے کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ساری دنیا سمجھتی بھی ہے کہ آتنک کون مچایا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، دجالی میڈیا ان کے پاس ہے، سارے آتنک تو ان کے پاس ہے، اور اس کے باوجود ظالموں نے بے قصور مسلمان نوجوانوں کو آتنک اور دہشت سے جوڑنے کی جو سازشیں رچی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اے مسلمانوں، تم نے غلامی مصطفیٰ کا جو پٹا تھا وہ نکال پھینکا، تم ادھر ادھر کے ہونے لگ گئے، کبھی چہرہ کسی اور ماڈل کی طرح بنانے لگ گئے، کپڑے کبھی کسی ہیرو کی طرح پہننے لگ گئے، ہیئر اسٹائل کسی اور کی طرح ہونے لگ گیا۔ جب تمہارے ظاہر پر حضور کی کوئی نشانی ہی باقی نہیں رہی تو تم پر اللہ کی رحمتیں کب آنے والی ہیں؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد جن لوگوں پر آتی ہے وہ کون ہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، بدر کے میدان میں 313 نہتے صحابہ گئے تھے، پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر وہ جانے لے کر حاضر ہو گئے تھے۔ اس میں 13 سال اور 15 سال کے بچے بھی تھے، فوج نہیں دو ہی تھے، لیکن جذبہ یہ تھا کہ ہم نبی کونین کے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں لیکن اخلاق ہماری زندگی میں کچھ اور شکایت کرتے ہیں، ہمارے اعمال کچھ اور بولتے ہیں کہ نہیں تو زبان سے صرف رسول کا نعرہ لگاتا ہے، تیرے اعمال اور اخلاق کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس دن تمہاری زبان اور تمہارا عمل دونوں میل کھا جائے، جس دن تمہاری زبان کا نعرہ تمہارے اعمال سے میچ کرنے لگ جائے، پھر میرا یہ یقین کے ساتھ نعرہ یاد رکھ لینا، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ شرط یہ ہے کہ نبی کے سچے غلام ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ، سب سے زیادہ نبی سے پیار کرنے لگ جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا سیکھ لو۔ جس دن تمہارے اندر یہ درس آ جائے گا، میں جو بڑے لوگ ہیں جن کے بچے ہو چکے، جو باپ ہیں، ان سے کہوں گا اپنے بچوں کو کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، کہیں بھیجو نہ بھیجو، اتنی بات ضرور سکھا دینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تیرے جسم کا خون چلتا ہے، تیرے جسم میں جو خون دوڑتا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چلتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھاؤ ہر چیز برداشت کر لینا بیٹا، روٹی کپڑا جائیداد مال لٹ جائے تو برداشت کر سکتے ہو، لیکن نام مصطفیٰ پر ایک حرف بھی برداشت نہ کرنا۔ یہ تمہاری غیرت اپنی اولاد میں منتقل کرو، اپنی نسلوں میں منتقل کرو، پھر دیکھنا کہ درندے منہ چھپا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اور کوئی بھی درندہ تمہارے سامنے نہیں آ سکے گا۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہمیشہ میں پہلے کے لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ کتے اس وقت تک ناچتے رہتے ہیں جب تک شیر سوتا رہتا ہے۔ بات صحیح ہے، کتے اس وقت تک بھونکتے بھی زیادہ ہیں اور ناچتے بھی زیادہ ہیں جب تک شیر سو رہا ہوتا ہے، جس دن شیر جاگ گیا یہ کتوں کو بھاگنا پڑے، جس دن شیر جاگے گا۔ اور یہ بات بھی پکی ہے، اقبال نے کہا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، لکھنؤ کے مسلمانوں، تم اپنی غیرت کو بیدار کرو، غیرت کو جگاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینا مرنا ہمارے نسلوں سے چلی ہوئی روایت ہے، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں یہ منتقل کیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم جئیں گے۔ آج میں ایک بات لے کر کے آیا تھا، بہرحال اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اس شہر میں بھی میں آج آیا ہوں جہاں سے کوئی رافضی کتا قرآن مبارک کے خلاف بھونکتا ہے، اپنی 10x10 کے کوٹھے میں بیٹھ کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالوں گا، تیری نسلیں بدل جائیں گی، قرآن کا ایک حرف نہیں بدلے۔
ایک حرف نہیں بدلے گا۔ آؤ آج میں اسی سرزمین لکھنؤ میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی میسج دے سکتا ہے تو اسے دے دے، میں پوری تیاری کے ساتھ موجود ہوں۔ قرآن پاک پر جتنے تیرے اعتراضات ہیں میں تیرے آقاؤں کی کتابوں سے اس کا ہر ایک منہ توڑ جواب دے کر جا سکتا ہوں۔ جن کا تو زرخرید غلام ہے، جن کا تو فضلہ خار ہے، جن کے پتوں اور ٹکڑوں پر تو پلتا ہے، جن بڑی تنظیموں نے تجھے پال رکھا ہے، نام اگرچہ مسلمان رکھا ہے، اور قرآن پاک پر بھوکتا ہے کہ قرآن کی آیتیں دہشت گردی سکھاتی ہیں، میں لے کر کے آتا ہوں ساری مقدس کتابیں، وہ ساری کتابیں میں لے آؤں گا جو تمہارے دین کی ہیں، تمہارے مذہب کی ہیں، تمہارے آقاؤں کی ہیں، اور پھر نکال کر کے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں دہشت گردی سکھائی گئی ہے، کہاں کہاں قتل کرنے اور مارنے توڑنے کی باتیں کہی گئی ہیں۔ تم قرآن پاک کے بارے میں بھونکتے ہو، قرآن پاک اپنے گھر کی خبر لو، اپنی کتابوں کو تو پڑھا نہیں اور قرآن کی طرف چل پڑے۔ تمہیں کیا خبر ہے قرآن پاک کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے اس میں چیلنج دے رکھا ہے 1400 سال پہلے سے، 1400 سال پہلے سے چیلنج دیا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول فرما دے سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں، خالی RSS اور BJP نہیں، پورے انسان اور پورے جنات مل جائیں، یہ پاکھنڈی اور پنڈتی نہیں، سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور ایک دوسرے کی مدد کر کے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ میری بات نہیں، اللہ فرما رہا ہے 15ویں پارے کی آیت ہے، سارے انسان اور سارے جنات مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک ایسی کتاب لا کر کے دکھا دی۔ اللہ فرماتا لا یأتون بمثلہ، وہ ہرگز اس طرح کی مثال بھی نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ تم اس میں سے عیب ڈھونڈتے رہ گئے، اس میں برائیاں نکالنے کے لیے خوردبین لگاتے رہ گئے، تو ایک دوسرا قرآن آج تک لا کیوں نہیں سکے؟ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کوئی دوسری کتاب لا کیوں نہیں سکے؟ بہت بھونکتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی آیت ہے، ویسی آیت ہے۔ اگر تمہارا دم خم چلتا ہے تو ایک کتاب ایسی لے آ کر کے دکھا دو۔ میں کہتا ہوں آج کی ٹیکنالوجی اتنی عروج پر ہے کہ جو چاہے بنا لیا، ہوا میں اڑنے والی مشینیں بنا لیا، زمین کو کھود کر کے الگ الگ سیال مادے نکالنے والی مشینیں بنا لیا، تمہارے پاس کمپیوٹر نظام ہے، تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہائی پاور کی ہے۔ یہ بھی میرا چیلنج ہے، ساری ٹیکنالوجی اور طاقتوں کو جمع کرو اور کمپیوٹر کو جمع کرو اور پھر قرآن پاک بنا کر کے لانے کی کوشش کرو، دوسرا قرآن آ جائے جیسے اس کے اندر حکمتیں ہیں، جیسے اس کے اندر الفاظ، جیسے اس کے اندر حروف ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، دنیا کے سارے کمپیوٹر مل کر کے بھی قرآن عظیم کی مثل نہیں لا سکیں گے، اور جب پوری دنیا کی طاقتیں عاجز ہیں تو لکھنؤ میں ایک کوٹھے پہ بیٹھا ہوا کیا قرآن لا سکے گا؟ وہ کیا لا سکے گا؟ بہرحال عزیزان گرامی، بات درمیان میں آئی تھی، مجھے یہاں بات عرض کرنی تھی اس لیے میں عرض کیا ہوں۔ میں علمی بھی جواب دوں گا، عملی جواب بھی دوں گا، عقلی جواب بھی دوں گا، انشاءاللہ ہمیشہ میں حاضر رہوں گا۔ جب کبھی وہ کہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت کو کسی بھی طرح سے آتنک سے وہ جوڑ کر کے دکھا دے، مجھے ثابت کر کے دکھا دے، میں اپنی گردن لے کر کے حاضر ہوں۔ قرآن پاک پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھائے میں حاضر ہوں، جس وقت وہ بلائے۔ بہرحال آج اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک درس ضرور دے کر جانا چاہوں گا۔ یہ کب تک کھیل چلتا رہے گا؟ کبھی تمہارے کلام پاک سے چھیڑ چھاڑ، کبھی رب ذوالجلال کی شان میں توہین، کبھی رسول پاک کی زندگی سے توہین، کبھی ماں عائشہ صدیقہ کو برا کہنا، کبھی صحابہ کو گالیاں، یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ کیا تم سب برداشت کرنے کے لیے ہو؟ کیا تمہارے کان یہ سب سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ ایک عام مسلمان کی بھی برائی سن کر کے برداشت نہ کرو، عزتدار مسلمان کے خلاف بھی کوئی بات برداشت نہ کرو، اور رسول پاک کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ، قرآن، اسلام اور رب ذوالجلال کی ذات تو بہت اعلیٰ۔
وہاں تک تو کسی دریندے کو پہنچنے بھی نہیں دینا چاہیے. ہر بچے کو یہ سکھاؤ کہ ہم جواب دے کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اور عزیزان گرامی وقار، یہ تحریک یہاں پر تحفظ ناموں سے رسالت ایکشن ٹرسٹ جو کام کر رہی ان نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ تن من دھن کی بازی لگا کر میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا کہ یہ رسول پاک کے سپاہی بن کر میدان میں آئیں گے اور ہر ایک کے دانت کو کھٹا کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اب میں بات وہ عرض کروں جس کو میں ذکر کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم رسول کے پیچھے چلے اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. اللہ کی رحمت کب آتی ہے، اللہ کی اعانت اور مدد کب آتی ہے؟ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو اللہ کی مدد آتی تھی وہ یوں ہی نہیں. خندق کا موقع ہے، جنگ خندق میں صحابہ اکرام ایک طرف کھڑے ہیں، دوسری طرف کفار و مشرکین. صحابہ اکرام بھوکے تھے، پیاسے تھے، چند کھجوروں پر پورا دن گزار رہے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے جنگ خندق کے موقع پر، اور کفار و مشرکین کے ہاں روٹیاں بوٹیاں سالن پکے جا رہے تھے، سب کچھ تھا. لیکن میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ تقریباً 15 سے 20 دن اسی طرح کھڑے رہے. ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رات کو حضور سو رہے ہیں چلو جا کر کے سامنے والے خیمے سے 2 روٹیاں لے کر آ جائیں، جا کر کے چند بوٹیاں کھا کر کے آ جائیں، وہاں سالن پک رہا ہے وہاں کھانا پک رہا ہے، ہمارے یہاں تو صرف کھجوروں پر چل رہا ہے. ایک صحابی بھی بتا دو نہیں. کئی دن گزر گئے، ایک دن میرے آقا خود تشریف لائے، صحابہ سے کہا میں جانتا ہوں تمہاری بھوک نے تمہیں نڈھال کر دیا ہوگا. اکثر صحابہ کا پیٹ سے لگ رہا تھا بھوک کی شدت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفار و مشرکین کے کھانے اور ان کے سالن، ان کی روٹیاں بوٹیاں، ہو سکتا ہے ان کی خوشبوئیں تمہیں پریشان کر رہی ہوں. توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، وہ سارے کھانے ادھر پک رہے تھے کفار و مشرکین کے پاس، اور میرے آقا کے اس خیمے میں فاقہ تھا. صحابہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، ہم اس میدان میں نہ روٹی کے لیے آئے نہ بوٹی کے لیے آئے. جب بھوک لگتی ہے میرے آقا آپ کا چہرہ جمال جہاں آرا دیکھتے ہیں. میرے آقا آپ کو دیکھتے ہیں بھوک کافور ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ وفادار صحابہ تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر ثابت قدم رہتے کہ ان کو بھوک بھی کبھی ہلا نہیں پائی، لوگوں کا مال انہیں خرید نہیں سکا. تب رب تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے اتارا. بدر میں 5000 فرشتے اتارے. یوں ہی مدد نہیں آتی، تم ثابت قدم رہ کر کے دکھاؤ، تم میدان میں ڈٹ کر کے تو دکھاؤ. یہاں ایک لاٹھی سے بھاگنے والے پھر اللہ کی رحمت کی دعا کرتے رہتے، کوئی غرا دے کوئی ڈرا دے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور پھر کہتے اللہ کی مدد آ جائے رحمت آ جائے. اے میرے عزیزو اللہ کی مدد آئے گی جب تم اپنی عزیز درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ سب کو میں ایک جذبہ یہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ ہے سب کا جذبہ. اب سنو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ حاضر ہونے کا جذبہ چاہتے ہو تو صحابہ کو پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، تمہارا جذبہ جوان ہو جائے گا، جوش پھر سے نکل آئے گا. صحابہ جنگ خندق کے موقع پر یہ جو حالات تھے میں نے بتایا، بعض صحابہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کچھ تیروں کے لگنے سے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کی نس کٹ گئی تھی اور خون اتنا جاری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو پکڑے رہے. حضرت سعد کا خون حضور کے چہرے پر پورا ہو گیا، اس صحابی کا پورا ہاتھ کٹا ہوا ہے. دوسرے کئی صحابہ ہیں جن کے زخمی جسم تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی مہینے بھر تک جنگ خندق کھودنے میں لگا، جنگ میں لگا.
وقت لگا. اب جب فتح سے ہمکنار ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے مدینے کی طرف، مدینے سے یہ خندق صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، جب تشریف لا رہے تھے واپس، بیچ راستے میں جبرائیل امین تشریف لایا. مدینہ طیبہ پر یہودی بنو قریظہ، بنو نذیر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے جو مدینے کے پڑوس میں رہتے تھے. جبرائیل امین آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک جہاد سے آئے ہیں. کہاں سے؟ جنگ خندق سے. توجہ ہے، میری باتیں باؤنس نہیں جا رہی. لکھنؤ والے تو اردو اچھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس زبان میں بولی جائے سب کو سمجھ میں آتی ہے. ہم نے پنجابی زبان میں بولنے والے بابا جی کو بھی سنا ہے، جس نے دلوں میں عشق مصطفیٰ ایسا بھر دیا. اس سے پہلے تو ہمیں پنجابی آتی بھی نہیں تھی، لیکن وہ بابا جی بولتا جاتا ایسا لگتا ہے کہ روح کھلتی جاتی ہے. میرے حال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب جنگ خندق سے واپس آ رہے تھے تو بیچ میں جبرائیل امین تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ یہی سے آپ بنو نذیر کے معرکے میں چلیں، بنو نذیر کے مقابلے کے لیے چلے. صحابہ تھکے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، جسم کے اندر زخم ہے. حضور پاک بیچ راستے میں ابھی مدینے بھی نہیں پہنچے. حکم آیا کہ یہیں سے بنو نذیر کا معرکہ سر کرنا ہے جو بغاوت کر بیٹھے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں کہ یہ زخمی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ گھر جائیں اپنے بیوی بچوں سے بات کر لیں، زخموں کی مرہم کر لیں، پھر آئیں جنگ میں. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے چلیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف توجہ کی اور پوچھا اے میرے صحابہ، ابھی جبرائیل آئے تھے اور حکم یہ لائے تھے کہ ہمیں یہیں سے بنو نذیر کی جنگ میں جانا ہے. ابھی جنگ خندق کو مہینہ بھر گزرا تمہیں، یہاں سے بنو نذیر کے معرکے کو سر کرنے کے لیے نکلنا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، ایسے دیوانے اور ایسے فرزانے کہیں نہیں دیکھے. ہاتھ کٹے ہوئے، جسم کٹے ہوئے، یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے ہیں. سارے صحابہ نے کہا یہیں سے چلتے ہیں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم گھر جا کر کے آئیں گے، کپڑے چینج کر کے آئیں گے، زخموں پر پٹی لگا کر کے آئیں گے، کھانا پانی گھر میں دے کر کے کھا کر کے آئیں گے. نہیں، میرے آقا نے فرمایا بیچ راستے میں تو یہیں سے ہم چلے. وہ صحابہ نے زندگی کا رمز اور زندگی کا راز پہچان لیا تھا. وہ زندگی کا راز پہچان لیا تھا جس کو آج تک تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو. میں اقبال کی بات بتا دوں. اقبال بڑا ڈاکٹر بھی، بڑا فلسفی بھی، بڑا ایک حکیم بھی، بڑا شاعر بھی، عاشق رسول بھی، جس کو شاعر مشرق ہم کہتے ہیں. علامہ اقبال یورپ کی وادیوں میں کئی سال تک اپنی زندگی گزاری. کبھی اٹلی میں، کبھی جرمنی میں، کبھی یورپ کی وادیوں میں بہت سارے ریسرچ کیے. سائنس کو دیکھا، فزکس کو دیکھا، جیوگرافی کو دیکھا، میتھس کو دیکھا، ہر فیلڈ کو دیکھا. اقبال یہ کہتا ہے میں نے کئی سال اس تحقیق میں گزارے کہ واپس آ کر کے اپنی قوم کو کامیابی کا راز بتا دوں کہ آج دنیا بہت اوپر جا رہی ہے. آج رشیا، ایشیا، رشیا، امریکہ، یورپ ترقی کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں. میں ذرا دیکھوں کہ کس فیلڈ میں بہت کامیابی ہے، کون سے میدان میں سب سے زیادہ کامیابی ہے. اقبال نے کہا میں نے سائنس کو بھی دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، لیبوریٹریز کو دیکھا اور جغرافک کو دیکھا، فزکس کو دیکھا. میں اس لیے دیکھا کرتا کہ یہ سب دیکھ کر کے واپس اپنی قوم میں آؤں اور بتاؤں کہ اے لوگوں، تمہارا سائنس میں بڑا کامیابی کا موقع ہے، تمہارا فزکس میں، جغرافک میں، فلاں فلاں میدان میں تم آگے بڑھو گے تو بہت کامیابی ملے گی. لیکن کئی سالوں کے ریسرچ کے بعد اقبال واپس اپنے وطن آ کر کے اپنی قوم کو، ہم غلاموں کو جو میسج دیا وہ کیا دیا تھا جانتے ہیں؟ اقبال نے ہر فیلڈ کو دیکھا کہ کہاں سے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، ہر میدان کو دیکھا، لیکن واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یوں کہا تمہاری کامیابی، تمہاری ترقی ان سارے میدانوں میں نہیں ہے. اقبال پہچان دیا تمہاری کامیابی کا راز ایک ہی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہی ہے
तुम्हारी कामयाबी का राज। मेरे अजीजों, जिंदगी का मकसद समझ जाओ, जिंदगी का मकसद समझ जाओ। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारे खाने भी फीके हैं, तुम्हारे चेहरे भी बेरौनक हैं, तुम्हारे लिबास में कोई रंग नहीं है, तुम्हारे घर में कोई रौनक नहीं होगी। अगर नबी कौनैन का नाम तुम्हारे घर में है तो हशाश बशाश रहोगे, खुश व खुर्रम रहोगे, तुम्हारे औलाद के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होगी। और अगर नाम मुस्तफा नहीं है तो मैं समझता हूँ जीते जी उस घर को मैं कब्रिस्तान समझता हूँ जहाँ मुर्दे रहते हैं। नाम मुस्तफा जिंदगी का नाम है, हुजूर का नाम जीना सिखाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमें जोश व वलवला देता है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, बस में तौहीद में तुम ना हो, दुनिया में ना हो तो तुम भी ना हो न ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खीमे अखलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खीमे अखलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। और मेरे इमाम ने ये कहा था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान है। तुम्हारे चेहरों की रौनक, तुम्हारे आंखों का नूर, तुम्हारे दिलों की धड़कन, तुम्हारे खून की गर्मी, सबका राज एक ही है, वो नाम मोहम्मद है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसको भी इकबाल ने कहा था, ऐ मुसलमानों, अगर तुम आज चाहते हो कि अपनी कौम को उठा दो। लोग मुझसे कहते हैं, मैंने बरसों बहुत सारी तकरीरें की, आज भी करूंगा और कर भी रहा हूं जहां जो जरूरत होती है। मैं अपने इलाके में इस्लाही तकरीरों के बहुत सारे सिलसिले किए होंगे, हर टॉपिक पर तकरीबन गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इतने सालों में हर उन्वान पर गुफ्तगू करके इस बात को नतीजतन हासिल किया कि लोग जहां जाते हो कहते हैं कि हज़रत हमारी कौम एजुकेशन में पीछे है, बाज़ जगह कहते हैं यहाँ अखलाक बुरे हैं, बाज़ जगह कहते हैं यहाँ लोग जुआ और शराब में मुलविस हैं, बाज़ जगह कहते हैं नौजवान यहाँ पर नशे में एडिक्ट हो चुके हैं, बाज़ जगह लोग कहते हैं कि यहाँ की औरतें आवारा हैं। इस टॉपिक पर आप गुफ्तगू कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कौन कौन से टॉपिक पे बात करूं, किस उन्वान पे गुफ्तगू करूं, किस मौजू पे बयान करूं। बार बार ये सोचता रहा, फिर आखिर में नतीजा हासिल ये निकला, इसी बात पर सारे लोगों की कामयाबी है कि क्यों ना सारे उन्वानों की जो असल उन्वान है वो कदम मुस्तफा है। एक बार अगर मुसलमान को मैं वाबस्ता कर दूं तो सारी खराबियां खुद ब खुद निकल जाएंगी, सारी फहश चीजें इस कौम से खुद ब खुद निकल जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ, उलमा से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, अगर अपनी कौम को ऊपर उठाना है, अखलाक में, किरदार में, तालीम में और हर मनसब में ऊपर ले जाना है, तो इलाज क्या है मैं आपको बताऊं, जिसको इकबाल ने कहा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। तुम अगर उजाला करना चाहते हो तो कौन सा नाम है? नाम है मोहम्मद, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। मेरे अजीजों, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम नाम लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी है, मसला के आला हज़रत पर कायम है। और देखिए, मैंने नाम हुजूर पाक का लिया, आपने अपने अंगूठे चूमे और आंखों से लगा, ये करते हैं ना हुजूर का नाम लेकर। मुझे ये बताओ, मैंने नाम लिया, आपने खुद चूमा, किसने कहा तुम्हें चूमने के लिए? कौन ऑर्डर दिया? क्या मैंने पुकार करके कहा कि सारे लोग अंगूठे चूमो? नहीं, मैंने सिर्फ मोहम्मद कहा, सबके हाथ खुद ब खुद लबों पर पहुंचे और खुद ब खुद आंखों तक गए। किस वजह से ये बेइख्तियार क्यों हुआ? मेरे अजीजों, यही मैं बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात की अलामत है कि अभी इश्क की चिंगारी मौजूद है, अभी दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है। ये हाथ यूं ही हरकत नहीं करते जो लबों तक जाकर आंखों तक लग जाए। नाम मुस्तफा पर अगर उंगलियां लबों पर जाकर आंखों तक जाती है तो ये इस बात की अलामत है कि अभी
حب مصطفیٰ زندہ ہے، ابھی تمہارے سینوں میں چراغ مصطفیٰ زندہ ہے، اور جب تک یہ باقی رہے گا دشمن خائب و خاسر ہوتے رہیں گے۔ وہ اپنے کوفوں سے ہزار چلائیں، تم کوئی فکر نہ کرنا، یہ بھونکتے بھونکتے ایک دن ایسا بھی آئے گا جیسے پاکھنڈی اپنی قوم سے آج آگے پھر رہے ہیں، منہ چھپانے کے لیے کوفہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی یہی حالت ہوگی جو میرے مصطفیٰ کی ذات کی طرف چیخیں گے اور چلائیں گے۔ لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس لو کو اور اس شمع کو ہرگز ہلکا ہونے نہ دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کبھی سودا ہرگز نہیں کرنا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں، ہم سے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں میرے عزیزوں۔ صحابہ کو مدد اللہ تعالیٰ کیسے نازل کرتا؟ انہوں نے کچھ قربانیاں دی ہیں، کچھ نہیں بہت دی ہیں۔ صحابہ کی قربانیوں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکے۔ کیا آپ نے بلال حبشی کو نہیں سنا کہ صرف حضور پاک کے نام پر ہی تو ان کے پیروں میں رسی ڈال کر کے بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، اور کھینچ کر کے گرم ریت پر لا کر سلاتے، اور ان کے جسم سے کپڑے بھی نکالتے، اور ان کے جسم پر گرم سل رکھی جاتی، اور کبھی کبھار انگارے کوئلے جلا کر کے ان کی پیٹھ پر رکھے جاتے، ان کے جسم سے چربی گلتی تھی، انگارے بجھتے تو انہیں پھر دہکایا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کی پیٹھ پر سے گوشت نکل چکا تھا جل جل کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے میں حضرت بلال آزاد ہو کر آئے تھے تو بلاتے تھے یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال۔ کون کہتے تھے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب۔ حضرت عمر فاروق کہتے تھے اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال آتے اور حضرت عمر کہتے بلال ذرا جبہ تو اٹھاؤ، ذرا جبہ اٹھاؤ۔ حضرت بلال جبہ اٹھاتے، حضرت عمر کہتے میں ان داغوں کو بوسہ لینا چاہتا ہوں جو حب مصطفیٰ میں تم نے لیا، میرے آقا کی محبت میں جو تم نے داغ لیے تھے میں بوسے دیتے۔ یہ سیدنا عمر فاروق بوسے لیتے بلال حبشی کی پیٹھ پر۔ وہ نہایت حبشہ کے رہنے والے کالے، لیکن حضرت عمر فاروق کے بوسے بھی وہاں لگا کرتے تھے۔ کیوں؟ حب مصطفیٰ میں انہوں نے زخم کھایا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت خباب ابن الارت اور حضرت خبیب ابن عدی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے گرفتار کیا۔ ایک صحابی کو ایک کھمبے پر باندھ دیا چوراہے پر، اور ان کو باندھ کر کے اللہ اکبر، تاریخ پڑھو کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں مسلمان۔ اس صحابی کو پکڑ سے ان کے ناخن کھینچے گئے تھے، ایک ایک ناخن کھینچا جاتا، ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، گرم لوہے کی سلائیوں کو آنکھوں میں پھیرا گیا، جسم کو چھلی چھلی کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد مکہ والوں نے پتھر مار کر کے ان سے کہا اے خباب، کیا یہ اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ، اتنا کہنا تھا، جسم کٹ چکا ہے، اس کے باوجود حضرت خباب پکار کر کہتے ہیں ظالموں خبردار، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر لو، مجھے برداشت ہے، تم کہتے ہو میری جگہ مصطفیٰ ہوتے، قسم رب ذوالجلال کی، ان کے قدموں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ جس کا جسم چھلنی ہو گیا وہ صحابی کہتے میرے آقا کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، وہ صحابہ کی محبت تھی جو حضور پاک کی طرف اٹھنے والی انگلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہم ہزار گالیاں سن کر کے مزے سے جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے پرانے اخلاق و عادات کو چھوڑو اور بدلو اپنی زندگی سے۔ جب گزرو تو آپ کو پتا چلے کہ تمہارے اندر حب مصطفیٰ ہے، تمہارے چہروں پر یہ بات آیا ہونی چاہیے کہ تم کسی اور کے غلام نہیں بن سکتے، کیونکہ بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہو۔ تم نے اپنے چہروں کو جو بگاڑا ہے صحیح کر لو، تم نے اپنے لباس کو جو بدلا ہے وہ صحیح کر لو۔ چند دنوں کے بعد تمہارا لاش کا قبرستان جانے والا، میرا بھی جائے گا، تمہارا بھی جائے گا، کوئی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، چند سانسیں تمہاری اور باقی رہ گئی ہوں گی، ایک دن آئے گا تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا اور تمہیں باندھ کر کے لے جایا جائے گا، اور قبر میں رکھ کر تختیاں بند کر کے لوگ آ جائیں گے۔ کون ہوگا اس دن قبر میں تمہارے پاس؟ کون ہوگا؟ یہ وہ درندے ہوں گے جن کو دکھانے کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا،
وہ لوگ، وہ دوست تمہارے ساتھ قبر میں بیٹھیں گے جن کے لیے تم رات رات جاگتے تھے، کوئی نہیں، تمہارا عزیز باپ، تمہارا عزیز بھائی بھی گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ تمہاری قبر میں نہیں بیٹھے گا، سب چلے آئیں گے۔ ہاں، اس تاریخ قبر میں اگر کوئی آتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور یاد رکھو، میں ابھی 2 دن قبل یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا ملنے کے لیے، کپڑے اچھے پہنا تھا، خوشبو لگایا ہوا تھا، اچھی ٹوپی پہنا ہوا تھا، مصافحہ کیا، غسل کر کے آیا تھا۔ ایسی بات آئی تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا فلاں کام کرتا ہوں۔ کہا ہمیشہ ایسے لباس میں رہتے ہو، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ کہا نہیں حضرت، تو باہر تو الگ ہمارا لباس ہے، لیکن آج میں نہا دھو کر کے آپ سے ملنا تھا تو آیا ہوں، اس لیے کہ بہت دنوں سے آپ کو سنتا تھا، آج میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، ملنے کے لیے آیا۔ اس دن مجھے ایک بات یاد آئی، اے میرے عزیزوں، مجھ جیسے ایک کمتر کو ملنے کے لیے تم نے لباس بدلا، خوشبو لگائی، ٹوپی لگائی، نہا دھو کر کے آئے، کیا تمہیں یاد ہے چند دنوں کے بعد تم مصطفیٰ سے ملنے جانے والے ہو؟ میرے آقا کا دیدار کرنے کے لیے قبر جاؤ گے، کچھ تو تیاری کی کہ حضور کو منہ کیا دکھاؤں، کیسے جاؤں گا رسول پاک کے ساتھ؟ یاد رکھنا، بزرگوں نے فرمایا فرشتے قبر میں حضور کی طرف دکھا کر کے تمہیں پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تم اگر حضور کی طرف دیکھو گے، بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تم سنتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، میرے آقا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، تجھے دنیا میں میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا، تجھے دنیا میں میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ بتاؤ اے مسلمانوں، پھر قبر میں تم کس کو پکارو، کس کو مدد کے لیے پکارو؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا ہے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ عزیزان گرامی وقار، توجہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صحابہ نے جانیں دی، جسم قربان کیے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام بھی عطا کیا۔ آپ کو میں بتاؤں 6 سال ہو گئے تھے مکہ چھوڑ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے واپس آ رہے تھے 6 سال کے بعد، جانتے ہیں مکہ بغیر جنگ و جدال، قتل و قتال کے فتح ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ آئے مکہ میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب تشریف لائے، خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا اور پہلی اذان دینی تھی، خانہ کعبہ سے پہلی اذان دینی تھی۔ اس مجمع میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، حیدر کرار بھی تھے، رضوان اللہ یاری مجمعین سب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی طرف دیکھا اور پھر پکارا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ بلال مجمع سے آئے، کہا ہے بلال کعبے کی چھت پر چڑھو، کعبے کی چھت پر چڑھو اور وہاں سے اذان پکارو۔ پہلی اذان حرم پاک میں کہاں سے دی گئی؟ کعبے کی، کہاں سے دی گئی؟ کعبے کی چھت سے دی گئی۔ اس کے بعد پھر کعبے کی چھت سے اذان نہیں ہوتی، آج بھی اذان کسی چھوٹے اونچے ٹیلے سے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اس وقت بھی اذان کسی اونچے کٹے پر کھڑے ہو کر کے دلوا دی جاتی، لیکن بزرگوں نے فرمایا سارے صحابہ کو حضور نے چھوڑا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو، اس میں سے جو غلام تھے اسی مکہ میں، جو آزمائے گئے تھے، پیٹے گئے تھے، مارے گئے تھے، ان کو ہی میرے آقا نے بلایا اور پھر اذان یہاں وہاں سے نہیں، کعبے کی چھت پہ چڑھا کے دلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پکارنے کے لیے کہا، حضرت بلال نے اذان پوری دی۔ بزرگان دین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یہاں یہ میسج دینا تھا، اے دنیا والو، جو حکم مصطفیٰ میں زخم کھاتا ہے پھر کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آتا ہے۔ میں یہاں لکھنؤ اور دلی کے تخت
کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں چڑھنے کے لیے اس کو دھکا اس کو دھکا دینا، اس کو پکڑنا اس کو پکڑنا، یہ بیچنا وہ بیچنا، اس کو خریدنا اس کو خریدنا، نہیں، یہ تو بہت چھوٹے تخت ہیں، میں خانہ کعبہ کے چھت کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہنچایا گیا اگر بلال حبشی کو تو اس لیے نہیں کہ وہ حبشہ کے تھے، اس لیے پہنچایا گیا کہ غلام مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کبھی وقار میں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بات یہی کہنی ہے، خلاصہ میری تقریر کا سمجھ گئے ہوں گے، آج بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راز ہے، حب مصطفیٰ میں جینا مرنا سیکھ جاؤ۔ اور الحمدللہ میں ایسی ویسی سرزمین سے بات نہیں کر رہا، لکھنؤ کی سرزمین سے بات کر رہا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہاں سے گستاخ سیدھے جہنم میں پہنچایا جاتا ہے، جہنم میں چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کا آخری سٹیج یہی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ پھر زیادہ زمین پر ادھر ادھر اترائے نہیں، گالی نہ دے، وہ پھر سیدھے جہنم میں چلا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اہل سنت و جماعت اور حب مصطفیٰ میں اگر زندگی عطا کی ہے تو اللہ کی اس عطا پر شکرانہ بجا لاؤ اور اپنی حیثیت اور اپنی ویلیو کو سمجھو۔ اب تمہیں اس کے ہاں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس یا رسول اللہ کہتے رہیں گے اور ہم دنیا کی ان طاقتی طاقتوں کو زیر و زبر بھی کرتے رہیں گے۔ میرے عزیزوں، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہی ان کے لیے عذاب ہے، یہی ان کے لیے عذاب ہے۔ ہاں، زیادہ کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری نسبت اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہے، اور یہ قوم مجھے جو پہچانتی ہے وہ نبی کے نام پر ہی پہچانتی ہے، باقی میرا آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ حضور پاک کے نام پر مجھے پہچانتی ہے، اور میں نے ظالموں کو بھی دیکھا وہ میرے آگے پیچھے ہر جگہ تحقیق لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میں نے یہی نقطہ سمجھا، اب اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا چلنا پھرنا بھی ان کے دل کی کڑن بن گیا ہے، ان کے لیے عذاب بن گیا ہے، ہزار آنکھوں میں یہ چبھنے بھی لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے رسول کے غلاموں کا رعب دشمنوں کے دلوں پر خود ہی پیدا کرتا ہے، خود ہی ان کے دلوں پر رعب ڈالتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ تم غلام مصطفیٰ تو میرے آقا کے ہو کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کہ تمہاری قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو صحابہ کہا کرتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اس شعر کو میں اپنی ذات پر بھی پڑھوں تو حق بجانب ہوگا، مجھے کون پہچانتا تھا، میں کس گلی کا تھا، میں کس محلے کا تھا، مجھے کون پہچانتا ہے، مجھے لکھنؤ کی سرزمین سے کیا واسطہ کیا رشتہ، میں نے نہ یہاں بزنس کیا ہے نہ یہاں کوئی رشتہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن لکھنؤ کی سرزمین کا یہ بچہ یہ جوان اگر پوچھتا ہے مجھے اور اگر میرے لیے عزت کے نعرے لگاتا ہے تو صرف اتنی بات ہے، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے، رب ذوالجلال اب ہمیں ایسی زندگی عطا کر کہ پوری دنیا مل کر کے بھی ہماری بولی نہ لگا سکے، ہماری قیمت نہ لگا سکے۔ عزیزان گرامی، جیو تو سر اٹھا کر کے جیو، اس لیے کہ ہمارا دین حق ہے، ہمارا کلام پاک حق ہے، اسلام حق ہے۔ شرم سے وہ جھک کر چلے جن کے ہاں خود
बातिल चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ने हमारे दीन को ऐसा मजबूत बनाया। दीन इस्लाम किसी एक मोहल्ले का, एक घर का या चंद लोगों का दीन नहीं, ये वो दरख्त है जिसकी जड़ें तहत सरा में हैं, जिसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। पूरी दुनिया मिलकर इस तने को क्या, इसके पत्ते को भी हिला नहीं सकेगी। इस्लाम की फितरत में कुदरत में वो लचकती है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है बहुत सारे वो लोग हैं जिनको दीन इस्लाम से कोई आशनाई नहीं थी, लेकिन रोज बरोज दायरा इस्लाम में अब भी दाखिल हो रहे हैं, अब भी दाखिल हो रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है कि अब जीना चाहो तो इस नाम से जियो। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बद्रुल तरीका रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जाते जाते हमें ये मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ, सबाब चले के बाबा फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, लिवा के तले सना में खुले हम सबकी जुबान। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा का आकाई वो मौलाई, हम जो जी रहे आका हम सबकी गुलामी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। रसूल पाक की बारगाह में इल्तिजा करो, हाथ जोड़ करके। आखिर में मैं इतनी बारगाह में रसूल पाक की अर्ज करूंगा, एक बात याद रखना, हम सुन्नी हैं और हमारा अकीदा ये है हमारी महफिलें हुजूर पाक की आंखों से पोशीदा नहीं है। मेरे आका हमारी महफिल को देख रहे, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हमारे इमाम ने हमें ये सिखाया है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, हक है हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उस बारगाह मुस्तफा में हम हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, या आका मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह, ये लखनऊ के तमाम गयूर नौजवान आज इस मजमे में आकर के मदीने की तरफ तवज्जो करके आका आपकी बारगाह में पुकारते हुए यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। या रसूल अल्लाह, एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों को पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। आई मौलाई व मलजाई ताजदार मदीना, लखनऊ के गयूर बंदों की तरफ से आपकी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, बद है तो आपके भले हैं तो आपके, बद है तो आपके भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने, तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नजर की है। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आखिर में हम सबकी दुआ यही है, दुआ यही है, सुना है या रसूल अल्लाह की मुद्दत हुई है मेरी या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आपका इंतजार करते हुए ये सारे मुसलमान ये कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। नहीं, बात लोगों को एतराज होता है, सुना है कहते हैं सुन्नी, नहीं अब मैं कहता हूँ देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा, हम सबकी आंखों में भी हो जाए चिरागा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।